آپ ذرا اس بات پر غور کر لیں کہ مختار کے رائٹ پیریڈ ہوتے ہیں یا اونر کے؟ مالک کے حقوق زیادہ. رب نے کہا دے دیا ہے، مختار نہیں بنایا، مالک بنایا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اب جب کاغذوں کا قبضہ بھی ہو گیا، موقع کا قبضہ بھی ہو گیا. معراج میں یہ سفر کرنے کا معنی سمجھ آیا؟ قبضے کا اصول کیا ہے؟ جس جگہ وہ چیز واقع ہے اس جگہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے یہ میری ہے. اگر وہ موویبل ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دے تو بھی قبضہ ہے. مثلا منڈی میں گیا ہے، ایک بوری کا سودا کیا ہے، تو اب پیسے دیے لیکن قبضہ نہیں کیا. وہ کہتا ہے میں یہ سودا نہیں رکھنا چاہتا، واپس کرنا چاہتا ہوں. اب اس کا بھاؤ بڑھ گیا ہے. اگر موقع میں اس نے بوری اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ لی تھی، واپس نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس نے قانونی قبضہ تو پیسوں کے ذریعے سے کر لیا، موقع کا قبضہ بوری کو پرے کرتا تو قبضہ ہوتا. اسی طرح یہ پوری کائنات جو ہے، پوری یونیورس، یہ اموویبل ہے، غیر منتقلہ ہے. کہاں پھر ان جگہوں میں جا کے کھڑے ہو کے پھر یار اعلان کرو، بیت المقدس میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ سینٹرل پلیس ہے، اور ادھر بیت المعمور میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ سینٹرل پلیس ہے، سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ سینٹرل پلیس ہے. موقع کا قبضہ بھی اور کاغذوں کا بھی جب قبضہ بن گیا تو پھر یہ کہنا بجا ہوا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان. اب اس ایک بات اور سن لو، یہ ممکن ہے وہ سکم رہ جائے اس میں، وہ یہ کہ ہبے کو بھی تو واپس کیا جا سکتا ہے. کب تک؟ ہبا جو دیا ہوا ہے وہ واپس ہی کر لے، پھر کون ذمہ دار ہے؟ کہا اس کا بھی حل بتا دیتے ہیں. جڑے تمبیاں سیڑھنے نہ ناڑے نہیں جگہ بھی پہلو رکھنے. اس کے بارے میں سنو. امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر کہتے انا اعطیناک الکوثر فرما کے فرمایا فصلی لربک کا، تو اپنے رب کی نماز پڑھ. اس جگہ امام راضی نے لکھا، کہتے ہیں کہ ہبا بلا عوض واپس ہو سکتا ہے، اگر ہبا بالعوض ہو وہ واپس نہیں ہو سکتا. رب نے کہا کائنات تیری، فصلی لربک کا، تو بھی پیمنٹ کر. تو رب کی نماز پڑھ، نماز میری کائنات تیری. جس کا معنی یہ ہبا کیا تو ہے لیکن واپس نہیں کریں گے. یہ آپ کا ہدایہ، شرح وقایا، یہ کنز الدقائق، آپ کے قانون کی ساری کتابیں اس بات کی حمایت کرتی ہیں کہ مذہب حنفی میں ہبا بالعوض جو ہوتا ہے یہ کسی طرح واپس نہیں ہو سکتا. جی اس سے سرکار کا صرف مالک، صرف مختار ہونا ثابت نہ ہوا بلکہ مالک ہونا ثابت ہوا. یہ ہے میرے پاس بخاری شریف کا جلد اول اور صفحہ 179. دوست بھی اس کو نوٹ کریں اور جو تماشے کے لیے آئے ہوئے ساتھی ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اگر بخاری میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ فی الواقع لکھا ہوا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر میری بات مان جانی چاہیے. بخاری کی عبارت کیا ہے جی؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا حوالہ لگا ہے
نظرانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ جلا ادھر جگہ نہیں نہ رہی اور ادھر والے لگے نظر رکھنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پوری بخاری کا ایک صفحہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے جس میں میرے قلم کا صحیح طور پر لکھا پڑا پورا چھانا ہوا نہ ہو. واہ سبحان اللہ ایویں غصے چ سیدھی گلاں نہ پیا کرنا سچ مجھے سمجھی گئیاں اور اس گل نہ یقین رکھنا کہ کدے مالک نے حضور کھڑا ہو سا سبحان تے میرا سچا خدا جس نے مینوں پیدا کیتا ہے جس صبح شام جس نے بارگاہ سر رکھی تے آخنا خدایا تو کی خدا منیا ہے تھوڑی عبادت کرنا تے مدینے والی سرکار جنہاں نے کلمہ پڑھیا اتنے موجود ہو سن تے اتنے پیش کیتا جا سا تے اجرا واسطے پہ گلا کرنا جے جھگڑے واسطے کرنا وا تے ایڈے رفڑے نہیں کیڑی لوڑ ہے ختم کچھ ہے نا میں نہ پڑھن گیا جی روکی سٹتی ماڑے تے ہزارہ مرید اس ویلے بھی آئے ہوئے مختلف علاقے جو کوئی بندہ اے نہیں بھی دسی سکنا کہ میں کدے مریداں نے نیازاں کننے واسطے گیا ہوا مرید نیازاں دینے واسطے ماڑے گھر ٹورنے جڑے میں مریداں نے ویسے ماتما پر بہت فوت پر کاٹیاں وادیاں پر جانا میرے مرید ہے موت نال سارے رشتے ٹوٹ سن پیر نال رشتہ نہیں ٹوٹن لگا ساڑا پکا کم ہے بیوی بیوی نہیں رہنی لیکن پیر پیر رہنا خامد خامد نہیں رہنا مگر پیر پیر رہنا قیامت والے دیہڑے ماں دے پیو سنا سو چھوڑو اسا نہ کھڑا اسا نہ کجنے لگنا لیکن پیر جو جانی جسے اللہ تاک سے مولا کریم والا مرید ہے کی کجنا یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت والے دیہڑے جڑا سلام بلاسا ہی نا اس دا اے ناکھنے کہ فلانے کرائے نے فلانا بندہ چلا اچھا ہے اسا پہلے وہ قادریو او چشتیو او نقش بندیو او سور بردیو او انفیو او مالکیو او ہمری اے باقی چیٹاں چوٹاں جڑیاں نا اے لائی سر یہ چیٹاں باقی رہی ہیں رشتہ نہیں ہے. آئیے حضرت عقبہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یومن کہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور فصلی علی آل احد صلاتہ علی المیت آ کر کے احد شریف میں سرکار نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح کے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. مدینہ شریف یوں سمجھ لیجیے جیسا حسینیہ شریف سے یہ مغل پڑی کا گاؤں ہے بلکہ اس سے بھی ممکن ہے کچھ دور ہو لیکن دیکھنے میں بڑا قریب آتا ہے کیونکہ ہتھیلی کی طرف سیدھا میدان ہے آدمی وہاں سے اگر نظر تیز ہو تو پرندہ اڑتا بھی دیکھ سکتا ہے بالکل صاف ستھرا میدان ہے. حضور تشریف لائے اور احد کے مقام پر جنگ ہوئی تھی جس میں نبی پاک علیہ السلام کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. آ کے وہاں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ثم منصرف الی المنبر پھر وہاں سے واپس حضور منبر پر تشریف لائے. کیا مطلب ہم لوگ مدینہ شریف سے نکلے احد میں گئے وہاں نماز پڑھی واپس آئے پھر ہوا کیا حضور فرماتے ہیں اپنے حاضرین کو مسجد نبی میں خطاب کر کے کہتے ہیں منبر پر جب بیٹھے تو اس کا مطلب اکیلے ہوتے تو منبر پر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی مطلب جمع غفیر ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ہجوم لگ رہا ہے. آپ فقال انی فرۃ لکم نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں تمہارا پائونیئر ہوں تمہارا پیش راؤ ہوں آگے جا کے تمہارے حالات ہموار کروں گا. جیسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے میں اندر جا کے غار کو دیکھتا ہوں اگر کوئی آزار ہو تو یار غار اس کا مقابلہ کرے گا اور اگر آزار سے پاک ہو تو پھر دونوں جہان کے سردار سے درخواست ہے کہ اندر آ جائے. یہ کیریکٹر ہے پائونیئر کا. اب وقت آیا تو امام فخر الدین رازی ام خسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم واپسی بجا پہنچے آخری لمحے آ گئے. دوستوں نے پوچھا آپ کو کہاں دفن کیا جائے کہا ساری زندگی اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کیا ایک کوئی رمز پچھاڑو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں. پیری مریدی بھی یہی چیز ہے اور مسلمان ہونا بھی یہی چیز ہے. ایک کوئی رمز پچھاڑو یارو بہتیاں کیڑیاں گلاں میں دیتی ہاتھ باغ بلوچا جدھر چلائے چلا. زندگی میں اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کیا اب مر کے بھی اپنی مرضی نہیں استعمال کرنا چاہتا پیارے کی جس طرح مرضی. میری لاش اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں چل کے رکھ دینا
اور کہہ دے رہے یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ بوڑھا پرانا غلام ہے جس نے غار میں مل کے آپ کے ساتھ راتیں گزاری تھی. اگر سرکار کی بارگاہ سے کوئی جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جہاں مسلمان چاہو دفن کر دو. لیکن یہ پوچھنا بڑا ضروری ہے. معلومات صدیق اکبر سرکار کو اگر مردہ سمجھتے تو کبھی یہ نہ کہتے میری لاش اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں رکھیں. تفسیر کبیرہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں. اور امام فخر الدین رازی 606 میں آپ کا انتقال ہوا. اب 15ویں صدی چل رہی ہے تو اندازہ کرو 900 برس کے ہیر پھیر کا زمانہ بنتا ہے. تو 900 برس پہلے جب یہ جھوٹے عقائد نئے رہے اب جو پھیلے ہیں یہ نہیں تھے. ان عقائد سے جب سوسائٹی پاک تھی تو مسلمان کس سوچتے تھے. ان کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا. کہتے ہیں جس وقت آواز دی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ غار والا غلام ہے. اب میانے عاشق و معشوق رمزے سے کہہ امر کا تبیرہ سا خبر یار یاروں کی بولیاں جانتے ہیں. غار سے کیا مراد تھی؟ یا رسول اللہ خطرے کا وقت تھا تو نبی پاک کے یار غار نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ باہر ٹھہرے، اندر کے حالات کا میں مقابلہ کرتا ہوں. قبر اس غار کو خطرے سے پاک کر کے بلاتا ہوں. آج وہ وقت تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بدلہ دینے کی پوزیشن میں تھے کہ غار کا صاف کرنا یہ تیرا کام تھا، مزار کو خطرے سے پاک کرنا یہ میرا کام ہے. وہاں کوئی خطرہ ہوتا ذمہ داری تیری تھی اور یہاں کوئی خطرہ پیش آئے ذمہ داری میری ہے. تو مجھے یار غار ہو کے بلا اور میں دونوں جہان کا سردار ہو کے تجھے بلاتا ہوں. اوصل الحبیب ماجم بالحبیب. جی پایو نہیں دیکھیے یہ معنی ہے میں تمہارا فرۃ لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، آگے جا کے حالات کو ٹھیک کروں گا. پریشانی نہ کرو، جا کے آگے حالات ٹھیک کرتا ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور قیامت والے میدانوں میں لوگوں پر گواہی ہوگی، تمہارے متعلق میری اپنی گواہی ہوگی. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اگر 100 باپ ملائیں تو نبی پاک کے ایک بال میں جو ہمدردی ہے نا وہ 100 باپوں میں نہیں ہے. میں خود تمہارا گواہ ہوں گا. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اس وقت جو حوض کوثر ہے نا جس میں نے تمہیں چل کے آب کوثر پلانا ہے، اس وقت میں منبر